الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء واکرم المرسلین وعلی آلہ وصحبہ ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین وبعد۔ ان ایام میں بعض احباب عام لوگوں کے ذہنوں میں یہ مغالطہ پیدا کرتے ہیں کہ یوم عرفہ کا جو روزہ ہے، صوم عرفہ جو ہے وہ سعودیہ کے ساتھ رکھیں گے، کیونکہ وہاں پہ یوم عرفہ ہوتا ہے تو باقی ممالک میں تو یوم عرفہ نہیں ہوتا، تو لہٰذا جو روزہ یوم عرفہ کا ہے وہ سعودیہ کے ساتھ رکھا جائے گا، اگر اس کے علاوہ کوئی رکھتا ہے تو وہ روزہ صحیح نہیں۔ یہ بات جہالت پر مبنی ہے، لا علمی پر مبنی ہے اور اصول شریعت سے ناواقفیت ہے۔ یوم عرفہ کی جو فضیلت وارد ہوئی صحیح مسلم میں باب صوم عرفہ ہے اور حدیث نمبر ہے اس میں 1162 کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یوم عرفہ کا روزہ رکھنے سے اس سے پہلے جو سال ہوتا ہے اور اس کے بعد والا جو سال ہوتا ہے، یعنی 2 سالوں کے گناہوں کا کفارہ ہے۔ اور یہ بات بھی یاد رکھیں، گناہوں کا کفارہ کا جو اصول ہے جو شریعت نے بیان کیا وہ یہ ہے کہ جب وہ کبیرہ گناہوں سے بچے، یہ نہیں ہے کہ کبائر گناہ کرتا رہے اور یوم عرفہ کا روزہ رکھے اور یہ سمجھے کہ گناہوں کا کفارہ ہو جائے گا، ایسے نہیں۔ اب یوم عرفہ کا روزہ رکھنے کے متعلق جو اصول شریعت ہے، جو صحیحین کی حدیث ہے اور حدیث معروف ہے، صوموا لرؤیتہ وافطروا لرؤیتہ، اس حدیث مبارکہ میں آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اصول صوم کو، یعنی روزہ کا جو پرنسپل ہے مین، اس کو بیان کر دیا۔ وہ کیا ہے کہ روزہ جو ہے ہر ملک کے اپنے چاند کے اعتبار سے ہوگا، نہ کہ دوسرے ملک کے چاند کے اعتبار سے۔ تو یوم عرفہ کا روزہ ہر شخص اپنے ملک کے اعتبار سے رکھے گا، اس ملک میں جو چاند ہے اس کی جو تاریخ 9 ذی الحجہ ہوگی اس کو وہ روزہ رکھے گا، سعودیہ میں چاہے جو بھی تاریخ ہو، کیونکہ اصل ہے 9 ذی الحجہ کا روزہ رکھنا، اور 9 ذی الحجہ کو یوم عرفہ کہتے ہیں تشریفاً تکریماً، حکم فقہی کے طور پہ، نہ کہ اس دن روزہ رکھنے کے طور پہ تعلیلاً نام ہے، نہیں، تشریفاً نام ہے۔ تو لہٰذا ہر شخص اپنے ملک کے چاند کا اعتبار کرے گا کہ اس کے ملک میں چاند کی کیا تاریخ ہے، اگر 9 ذی الحجہ ہے تو اسی دن روزہ رکھے گا، وہی اس کا یوم عرفہ کا روزہ تصور ہوگا۔ اور اپنے ذہنوں میں یہ دیگر جو مغالطات پیدا ہوتے ہیں جو لا علم لوگوں کی وجہ سے پھیلائے جاتے ہیں اس کو نکال دیں تاکہ عبادت میں خشوع و خضوع حاصل ہو۔ دوسرا سوال یہ ہوتا ہے کہ میں انگلینڈ میں ہوں یا کسی اور ملک میں ہوں اور میری قربانی کا جو جانور ہے وہ دوسرے ملک میں ہے، مثلا پاکستان میں ہے۔ اب پاکستان میں عید ہو چکی ہے، ہمارے ہاں ابھی عید نہیں ہوئی، تو کیا پاکستان میں میرا قربانی کا جو جانور ہے وہ ذبح کرنا جائز ہے؟ کیونکہ میں نے تو ابھی عید نہیں پڑھی۔ تو جو اصول شریعت ہے، فقہائے حناف نے ہر کتاب میں یہ بیان ہے مکان الاضحیہ کے مسئلہ کے اعتبار سے، اور فقہائے شوافی نے بھی بیان کیا ہے اور دیگر فقہا نے بھی بیان کیا ہے، وہ یہ ہے کہ قربانی کرنے کے لیے جو وقت معتبر ہوتا ہے وہ ہوتا ہے جہاں پہ آپ کا جانور ہے، آپ نہیں، یعنی جس ملک میں آپ کی قربانی کا جانور ہے تو وہ جانور والا ملک جو ہے اس کا اعتبار ہوگا، آپ کا نہیں۔ اب اگر پاکستان میں عید پڑھی جا چکی ہے تو پاکستان میں آپ کا جو جانور ہے وہاں ذبح کرنا آپ جائز ہے، اگرچہ آپ کے ہاں عید نہیں ہوئی، اور یہی قول پہ عمل ہے اور یہی راجح ہے۔ لیکن احسن یہ ہے کہ آپ قربانی اس وقت کریں کہ جب آپ کے ہاں بھی قربانی کے ایام ہوں اور اس ملک میں بھی قربانی کے ایام ہوں جہاں پہ آپ کا جانور ہے، تاکہ دونوں طرف اتصال ہو جائے۔ کیونکہ بعض فقہا کی رائے یہ بھی ہے کہ قربانی اسی وقت ہوگی جب دونوں طرف اتصال ہوگا، کہ جس کی قربانی ہے اس کے ہاں بھی قربانی کا وقت ہو اور یہاں پہ اس کا جانور ہے وہاں بھی وقت ہو۔ تو خروج عن الخلاف ہمیشہ فقہا نے اس کو احسن قرار دیا ہے، تاکہ ایسے قول پہ عمل ہو جو متفقن علیہ ہو، تاکہ اس پہ جو ہے تنازع بھی نہ ہو اور عبادت تمام فقہا کے ہاں مقبولیت کا درجہ رکھے، یعنی صحیح ہو۔ قبول تو اللہ رب العزت نے اس کی قبولیت تو عطا فرمانی ہے، صحت صحیح ہو بالاتفاق۔ تو یہ بات ہے، احسن یہ ہے کہ اس دن جانور جو قربانی کا وہ ذبح کریں جس دن آپ کے ہاں بھی عید ہو اور وہاں بھی عید ہو جہاں پہ آپ کا جانور ذبح ہونا ہے۔ ادروائز
اگر جس ملک میں آپ کا جانور ہے وہاں عید پڑھی جا چکی ہے تو وہ قربانی کا جانور ذبح کر سکتے ہیں، وہ صحیح ہوگا، اور اس میں کسی بھی قسم کے بطلان کا کوئی شبہ نہیں ہونا چاہیے۔ وما علینا الا البلاغ واللہ تعالی اعلم بالصواب۔